آپ کا صبر کا جو آرٹیکل ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ارادوں میں کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ بہت دور دراز کا سفر کر کے ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ کو جا کے ملا اور سلام کے بعد کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، 1 سال میں نے سفر کیا ہے، اتنے 100 میل میں پیدل چل کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ تو 1 سال کی بات کر رہا ہے اور میں 20 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس کے دور سے چل کے آنے میں اس کی جستجو بھی شریک تھی، تو کسی ایک کے آنے میں دوسرے کا ارادہ بھی شامل ہے، جس کو تم اپنا ارادہ کہتے ہو۔ بعض اوقات یہ مشیت ہوتی ہے، جو تمہارا ارادہ بن گیا مگر ہے وہ مشیت، کہتا ہے کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ یہاں سے نکل جاؤں، تو دراصل اب مشیت کارگر ہو گئی۔ بدھا نے کہا کہ یہ کیا زندگی ہے، اس کو چھوڑا جائے۔ اب یہ اس کی ذات کی خواہش ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، اور مشیت کیا کام کر رہی ہے؟ اس نے بدھا سے کوئی کام لینا ہے، وہ آگے جا کے یہ کام کرے گا۔ تو قدرت جب آپ سے کام لینا چاہے تو وہ ایسا انتظام کرتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے کہ اب میں لاہور چلا جاؤں اور وہاں جا کے رہ لوں۔ اب مشیت کا یہ کام تھا کہ تمہیں لاہور بلایا جائے، فلاں جگہ چلے جاؤ اور فلاں جگہ یہ واقعات ہو جائیں۔ دراصل ہمارے ارادوں میں اس کا ارادہ شامل ہے، اسی کو مشیت کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، مگر دراصل وہ تقدیر ہوتی ہے، مقدر ہوتا ہے اور اس کی خوش بختی ہوتی ہے۔ تو محب کی تمنا جو ہے وہ محبوب کی تمنا بھی ہے، اس کا ارادہ بھی شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ارادہ ہے حج کرنا، دراصل بلانے والے کا یہی ارادہ تھا، تو جانے والے کی بجائے بلانے والے کا یہ ارادہ ہوتا ہے، تو وہ دونوں ارادے جو ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اسی کا نام ہوتا ہے واقعہ۔ واقعہ یہ ہے کہ دو ارادے ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں والے کہتے ہیں کہ ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اگر ایک ارادے میں دوسرے کا ارادہ شامل نہ ہو تو پریشانی رہتی ہے، تو ارادہ ہمیشہ شامل ہوتا ہے۔ کیا یہ قبل از وقت پہچانا بھی جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ پہچانا جاتا ہے، اور پہچاننے والے یہ پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے آواز آ گئی ہے، اب مجھے کوئی اور بلا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے گھر سے تنگ آ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تنگ تو ہوں مگر مجھے کوئی اور بلا رہا ہے، مجھے کوئی دور کے دوست بلا رہے ہیں، کوئی اور مقام آ گیا ہے۔ تو انسان پہچان لیتا ہے۔ جب آپ کو اپنے ماحول میں تنگی ہو تو سمجھو کہ کوئی اور ماحول بلا رہا ہے، ورنہ تنگی کیوں آئے؟ اور جس کو یہاں رہنا ہے اس کو تنگی نہیں آئے گی۔ تنگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی نیا ماحول آپ کو پکار رہا ہے، کہیں اور سے آواز آ رہی ہے، جنگل، بیابان، بیلے، تھل اور سسی بلا رہی ہے، تو یہ دوسرا ماحول بلا رہا ہے۔ انسانوں کو قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جانا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ صاحب شعور ہوگا تو سمجھ آئے گی۔ وہ صاحب شعور ہو جاتا ہے، بعض اوقات جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور بعض اوقات کوئی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کام کر رہے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کئی دفعہ کسی مصروف آدمی کو کسی نے کان میں کہہ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ آج کے انسان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا دانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کوئی منفعت چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے ساتھ فی سبیل اللہ نیکی کرے تو بھی وہ یہ توقع کرتا ہے کہ یہ میرا کوئی نقصان کرے گا، تو وہ کسی نیک انسان کو بھی نقصان کے انداز سے سوچے گا کہ یہ جو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے یہ ضرور مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کی تحویل میں نہیں دیتا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ماحول کی تحویل میں دے دے یا اللہ کی تحویل میں دے دے، استادوں کی تحویل میں، گرو کی تحویل میں، بزرگوں کی تحویل میں دے دے تو وہ بچ جائے گا۔ تو اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ اسے کہیں گے کہ یہ کام یوں ہے تو وہ کہے گا کہ ایسے ہی کر لو۔ بظاہر تو تم خوش نظر آ رہے ہو مگر اندر سے تم بالکل ٹوٹے پھوٹے ہو۔ خوشی جو ہے یہ سماج کا نقلی چہرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے، کہتا ہے کہ بہت خوش ہیں، کیسے رہتے ہو؟ بہت اچھا چاہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے بچے بھی بہت اچھے ہیں، اور اندر سے سارا غم چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کوئی سننے والا ہو تو وہ بولے، اگر وہ کسی پہ اعتبار کرے تو وہ اس پہ راز کھولے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اندر ہی اندر کینسر بنا جاتا ہے، لیکن بات نہیں کھولتا۔ اگر کسی پہ اعتماد ہو تو بات کھلے، اس لیے کسی پہ اعتماد کرو اور اپنے آپ پر بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ ماحول ٹل جائے گا۔ ایک بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن پھر خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہ غلطی ہو، یہ اضطراب کیوں ہے؟
یہ جو وسوسہ آ جاتا ہے کہ شاید ایسا ہو یا کہ شاید ایسا نہ ہو، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے ایک فیصلہ کر لو اور پھر چل پڑو۔ چلنا تو ضرور ہے آپ نے، دن تو گزر جائے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے فیصلے پینڈنگ رہ جائیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کرو گے تو ایک اور فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دی ٹائم از اپ اینڈ شٹ اپ۔ مثلا انسان چلا جا رہا ہے، سارے واقعات دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ پھول ہے، یہ باغ ہے، یہ اس کی سیر ہے، تو کر لو جو کرنا ہے، کیونکہ اتنے میں آواز آنے والی ہے کہ تیرا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خبردار کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فیصلے زندگی کے اندر ہی ہونے تھے۔ اب زندگی کا جو ٹائم ہے وہ اس کے اعلان آنے کی حد تک ہے، اور جب اعلان ہو جائے گا کہ تمہارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا اور فلاں بن فلاں روبرو حاضر ہو، تو تم روبرو حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے تھوڑا سا کام کرنا تھا، کچھ کاغذات اور چابیاں ہیں، بچوں کو اکاؤنٹ بتانے تھے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو بچے خود ہی کر لیں گے، وہ تم سے زیادہ دانا ہے، فکر نہ کرو، تمہارا سارا مال اڑا دیں گے، جو تم نے سنبھال کے رکھا تھا وہ سب ضائع کر دیں گے۔ اس لیے یہ کہو کہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت یاد رکھو کہ اللہ اتنا غریب بھی نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے تم خزانے مانگ لو اور وہ مائنڈ کر جائے، وہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین نہ ہو تو میں شاید تمہارا مکان سونے کا بنا دوں، مگر اسے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب تم اللہ کے آگے جا کے چیخو گے کہ تم نے مجھے اتنا مال کیوں دیا کہ میں دوزخ میں آ پہنچا، تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے گمراہ ہونے کا یقین ہے، لہٰذا میں تمہارے مکان سونے کے نہیں بناتا، ورنہ وہ بنا دے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ زمین کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کام تو نہیں آنے، وہ خزانے استعمال ہونے ہیں۔ سونا زمین کے اندر رہے گا، اور جو زمین میں دفن ہے وہ پھر 400 سال کے بعد زمین سے نکل آئے گا۔ کہتے ہیں کہ زمین سے 16 کلو گرام کا ایک ہار نکل آیا، اگر اب نہ نکلا تو زمین کے اندر سے سونا پھر نکل آئے گا۔ تو زمین کی ہر چیز زمین کے اندر رہتی ہے، یہ بڑا امانت خانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ امانت خانے سے تم کوئی چیز لے کے باہر نہیں جا سکتے ہی نہیں، کیونکہ پھر آپ کی ہڈیاں زمین میں جا کے مل جائیں گی، تو ہڈیوں کی فاسفورس، پھر نائٹروجن، پھر آکسیجن، اور پھر وہی مٹی کی مٹی، تو واقعہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا، یعنی زمین کا ٹوٹل وزن وہی رہا جو پہلے تھا۔ تو تم یہاں سے لے کے کچھ نہیں گے، تم نے صرف یوز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف استعمال کرنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ استعمال کرا رہا ہے اسے استعمال کرو اور خوش ہو جاؤ، شکریہ ادا کرو۔ لے جانے کی تمنا جو ہے یہ گمراہی ہے، تم کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کے اس اللہ سے تم کچھ چیز لے کے کسی اور اللہ کے پاس چلے جاؤ گے؟ یہ تو بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، دوسرا اللہ کدھر سے آئے گا؟ دو اللہ تو ہو نہیں سکتے۔ یہ نہ کرنا کہ پہلا ایک تو سمجھ آیا نہیں اور دوسرے کا سوچنا شروع کر دو، ہمارے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دو اللہ بنا لو، تین اللہ بنا لو، ٹرینیٹی بنا لو، یعنی وہ جو ہولی ٹرینیٹی ہے۔ نہ، ہمارے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ کنفیوژن سے بچو اور یہ دیکھو کہ کون سا اللہ ہے۔ اللہ ہمارے لیے وہ اللہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے، ہمیں اور پتہ نہیں ہے۔ جیسا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے لیے وہ اللہ ہے، تو ہم خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بس یہ کافی بات ہے۔ یہاں سے کیا کوئی چیز لے جانی ہے؟ نہیں لے جانی، نام بھی نہیں لے جانا، واقعہ کوئی بھی نہیں لے جانا، پیسہ بھی نہیں لے جانا، ہر چیز یہاں پڑی رہ جائے گی۔ خزانہ دیتے ہوئے اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے اس سے اصلاح مانگو اور نیکی مانگو، بلکہ خود آپ نیکی کرو اور وہ دین کے حساب سے ہو۔ اگر وہ خزانے دے دے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، بس اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرو کہ وہ پالنے والا ہے، اس کو تم پالنے والا مانتے نہیں ہو، اور مانگتے اس سے ہو تو وہ کیسے دے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارا بازو پالنے والا ہے، ہم اپنے آپ کو پالنے والے ہیں، ہم بنانے والے ہیں اپنے آپ کو، ہم رزق بنائیں گے۔ اگر اس کو پالنے والا مان لو تو پھر اسی سے مانگو، پھر سارے دعوے ختم ہو جائیں گے اور صرف عاجزی کا دعویٰ رہ جائے گا۔ تم تو کاریگر آدمی ہو، آج یہ اسکیم بناتے ہو، کل وہ اسکیم بناتے ہو، پرسوں کوئی اور اسکیم بناتے ہو۔ اسکیمیں بنانے والا اللہ کے رازق ہونے میں شک کر رہا ہے، وہ رازق ہے اور جان کا رازق ہے۔ آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ تو وہ دے گا، اور ضرور دے گا، اچھی طرح سے دے گا۔ اپنے آپ کا خیال رکھو۔